معزز و مکرم قابل احترام علماء دین، بزرگان ملت، باوقار وزیر شعور، نوجوانان اسلام، عفت و عزت معاد، پردہ نشین خواتین امت، عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی اسی وحدہ لا شریک کے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم اور آپ کو بے شمار و انگنت نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ اس کی نعمتیں ہم پر اتنی فیضیاب ہیں کہ جس کی نعمتوں کو شمار کرنا کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور دوسرے اللہ نے بیان فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ دیکھیں اللہ کی ان ساری انعامات اور اکرام میں سب سے اعلیٰ و رفع ترین نعمت اگر کوئی ہے وہ نعمت ہے اسی کی عبادت و بندگی، زندگی کے ساتھ اسی کی عبادت و بندگی کی توفیق۔ آپ دیکھیں زندگیاں تو بے شمار ہمارے درمیان گزاری جاتی ہیں، گزار رہی ہیں، لیکن بندگی کے اشکال، بندگی کے اقسام دیکھیں تو بے شمار ہمارے سامنے ہیں۔ ایسے میں زندگی کے ساتھ اسی کی عبادت و بندگی کی توفیق ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو اسی کی عبادت و بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ امین اسم کے بعد بے شمار قرب و سلام کی بارش نازل ہو وہ ذات مقدسہ مطہرہ امام الانبیاء المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی تشریف آوری ساری کائنات کے لیے باعث رحمت و باعث برکت ہے۔ یقیناً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کے اقوال، آپ کے کردار ہمارے لیے کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ایسے افضل بشر پر ان گنت ولا تعداد درود و سلام کی بارش نازل ہو۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ حاضرین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم سورہ آل عمران سے آیت نمبر 31 آپ کے سامنے رکھی ہے، جس پر تبصرہ کرنے سے پہلے موضوع جمعہ کو آپ کے سامنے رکھوں۔ موضوع ہے اللہ کے محبوب ترین بندے کون ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن کے اختیار کرنے سے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں۔ دیکھیں دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ دنیا کے اندر ہم کسی کی محبت کو پانا چاہتے ہیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی شخص ہم سے محبت کرے، تو وہ سارے کام کرتے ہیں، وہ ساری تگودو کرتے ہیں جن سے وہ ہم سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ محبوب کی ان ساری چاہتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی محبت حاصل ہو جائے۔ اور دنیا میں اگر کوئی انسان بڑا ہے، صاحب مال ہے، صاحب ثروت ہے، یا کوئی سیاستدان ہے، دیکھیں ان کی قرب کے لیے، ان کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، وہ سارے کام کرتے ہیں جس سے وہ خوش ہو سکے، جس سے وہ راضی ہو سکے۔ جب دنیاوی اعتبار سے ہم یہ ساری کوششیں کرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ کوشش کرنے کی زحمت کی ہے، کبھی ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کر لے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یا کبھی ہم نے وہ کام، وہ افعال کرنے کی کوشش کی جس کے اختیار کرنے سے عرش والا ہم سے محبت کر لے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس انسان کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ خوش ہو جائے، جس سے اللہ محبت کرنے لگ جائے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ جب اتنی اہم ترین محبت اللہ کی ہے، جس کی محبت حاصل ہونے سے زندگی کی اخروی زندگی ہو یا دنیاوی زندگی ہو، وہ کامیاب ترین زندگی ہو بن جاتی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ زبان سے تو ہم دعوے کرتے ہیں، ہماری تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کر لے، لیکن صرف تمنائیں ہماری ہو جاتی ہیں،
کوششیں نہیں ہوتی جس کے کرنے سے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. اور آپ جانتے ہیں صرف تمناؤں سے، خواہشات سے کوئی چیز حاصل نہیں کی جا سکتی ہے، ہرگز کی جا نہیں سکتی. آپ دیکھیں دنیا کے اندر کہ یہ عارضی محبت کے پیچھے یہ دنیا والے، چاہے دنیا کی دولت کی محبت ہو یا دنیا کے اندر کسی عورت کی محبت پانا چاہتے ہو، یہ ساری محبتیں عارضی ہیں، اور ان کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے. دنیا سے لڑنے کے لیے تیار، لیکن افسوس سدا افسوس وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آئیے اختصاراً، وقت ناکافی ہے، ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھتا چلوں، ان افعال کو، ان کاموں کو آپ کے سامنے رکھتا چلوں جس کے اختیار کرنے سے اللہ ہم سے محبت کرنے لگتا ہے. دعا کریں اللہ مجھے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. سب سے پہلی بات اور بنیادی چیز اور اہم ترین زندگی میں بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں 31ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وضاحت کے ساتھ فرمایا، کہا قل ان کنتم تحبون اللہ. دیکھیں جب بھی قرآن کریم میں لفظ قل کا استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہوتی ہے. قل کا استعمال جہاں بھی ہو، قل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مخاطب نبی سے کرتا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا کا جب استعمال ہوتا ہے اللہ ایمان والوں سے مخاطب کرتا ہے. اور جو بات اللہ تعالیٰ نبی سے کرواتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. بات رب کی، لیکن کہنے والے کون؟ نبی ہیں. تو اللہ رب العزت نے نبی کے ذریعے بات کہلوائی، کہا قل، اے نبی آپ کہہ دیں ان کنتم تحبون اللہ، کہ دیکھیں اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اللہ اکبر، کیا کہا اللہ رب العزت، کہ دیکھیں واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اگر آپ سے سوال کیا جائے کیا آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم نے کہا ہر کسی کا جواب یہی ہوگا کہ ہاں ہم ضرور اللہ سے محبت کرتے ہیں. کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا دیکھیں واقعتاً تمہیں اللہ سے محبت ہے، واقعتاً ہے، حقیقی طور پر ہے، تو پھر کرنا کیا ہوگا؟ اگر اللہ کی محبت ہے، اس کو ثابت کرنا چاہتے ہو، اس کی حقیقت کو بیان کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، اللہ نے بیان فرمایا دیکھو کہہ دیں کہ میری اتباع کریں. کس کی اتباع کریں؟ نبی کی اتباع کریں. نبی کی اتباع اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ نبی کی اتباع اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں. شرط اللہ نے لگا کہ قرآن کتنا پیارا مخاطب کرتا ہے. قل، کہا ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی کہتے ہیں اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، تو معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا اگر آپ کو ثابت کرنا یہ ہے کہ واقعی مجھے عرش والے سے محبت ہے، تو پھر نبی کی اتباع ضروری ہے. اللہ اکبر. سوچو اس کے بعد سے نبی کی اتباع نہیں تو پھر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ سے محبت نہیں کرتے. اختیار آپ پر ہے، اختیار آپ پر ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں. آپ اپنے آپ سے دیکھ لیں. کہا اللہ نے شرط دی کہ نبی کی اتباع ضروری، فاتبعونی، نبی کی اتباع کرو تو ثابت یہ ہو کے جائے گا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اگر نبی کی اتباع نہیں تو پھر یہ بات اس کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ آپ اللہ سے محبت نہیں کرتے، صرف زبان سے ہے. آپ کی محبت کیا ہے؟ صرف الفاظ سے ہے، کردار سے نہیں، کردار سے نہیں. پھر آگے کیا ہوگا دیکھیں. چلے اللہ سے محبت آپ کی بھی ہے، ٹھیک ہے. نبی کی اتباع دلیل یہ بات اس بات کی ہوئی کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور جب نبی کی اتباع ہو گئی تو پھر اللہ آپ کو کچھ دے گا نا. کیا دے گا؟ اللہ اکبر. اسی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ فاتبعونی فاتبعونی احببکم اللہ. دیکھو جب نبی کی اتباع کرو گے اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. دیکھیں ڈائریکٹ عرش والے سے محبت حاصل نہیں ہو سکتی. دلیل ہے اس بات کی، میں نبی کی اتباع نہیں کروں گا، صرف محبت اللہ سے کروں گا، تو محبت حاصل اللہ کی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے، ذرا غور کریں اس آیت کریمہ پہ. مجھے اللہ سے محبت
کی محبت, نبی کی اتباع کرو, اللہ کی محبت حاصل ہوگی. فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ فرماتا ہے دیکھو نبی کی اتباع کرو, میری اتباع کرو گے تو اللہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا. یحببکم اللہ, اللہ اکبر, کتنی پیاری بات ہے. اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. افسوس, سدا افسوس تو یہی ہے کہ ہم نبی کی اتباع کے سلسلے میں, نبی کی محبت کے سلسلے میں ہماری زبانی دعوے تو ہیں, ہمارے الفاظ کے نعرے تو ہیں, لیکن حقیقتاً پریکٹیکلی زندگی میں, عملی زندگی میں نبی کی اتباع ہماری زندگی میں نہیں ہے. الفاظ سے تو ہم بیان کر دیتے ہیں. اور ایک بات بتلاؤں, دیکھیں نبی کی اتباع اور محبت, نبی کی اتباع اللہ کی محبت حاصل کرنے کی دلیل, اور نبی سے محبت بھی ہونی چاہیے, نبی سے محبت تکمیل ایمان کی دلیل ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, کہا اللہ کے رسول میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں. لمبی بات ہے, مختصر کر رہا ہوں, لیکن اپنی جان سے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی, کہا دیکھو اے عمر, تم اس وقت تک کامل تمہارا ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. دو چیزیں, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ, تم میں کا کوئی انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے اس کے دل کی گہرائی میں نبی کی محبت نہ پائی جاتی ہو. محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی, سمجھ لو کہ اس کی قسمت میں جنت نہ ہوگی. جب تک نبی کی محبت دل میں نہ ہو, نبی کی محبت نہیں تو ایمان کی تکمیل بھی نہیں, نبی کی اتباع بھی نہیں, تو پھر عرش والے کی محبت بھی حاصل نہیں ہو سکتی. افسوس, سدا افسوس ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں, ایمان والا بھی کہتے ہیں, اپنے آپ کو نبی کی محبت اور اتباع کے دم بھرنے والے بھی کہتے ہیں, لیکن ذرا ہمارے کردار, ہمارے افعال, ہماری طرز زندگی کو ذرا اٹھا کر دیکھیں. کیا واقعاً ہم جہاں زبان سے ہم اپنے الفاظ ادا کرتے ہیں, کیا واقعاً اپنے کردار سے ادا کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں ہے. ہماری تجارتی زندگی, ہماری ازواجی زندگیاں, ہماری صبح و شام کی زندگی کیا واقعاً نبی کی اتباع کے حساب سے چل رہی ہے؟ اتباع جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ فاتبعونی, اتباع کہتے ہیں قدم بقدم چلنا. کیا اتباع کہتے ہیں؟ قدم بقدم چلنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھنے کو کہے وہاں بیٹھ جائیں, اور جہاں سے اٹھ جانے کو کہے وہاں سے اٹھ جائیں. اسی کو اتباع کہا جاتا ہے. جو کام کرنے کو کہے اس کو کرے, جس سے منع کر دے اس سے رک جائے, اسی کا نام اتباع ہے. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. کہ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے, اللہ کے رسول جو دیے اسے لے لو, جس سے منع کر دے اس سے رک جائے. یہ اتباع کی دلیل ہے. صرف زبان سے کہہ دیں گے کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں, نبی کی اتباع کرنے والے, یہ دلیل نہیں ہو سکتی. اور حالت حاضرہ میں جو ایام چل رہے ہیں آپ جانتے بھی ہیں کہ نبی کی محبت کے دم بھرنے والے, نبی کی اطاعت کے دم بھرنے والے کہ کس طریقے سے اپنی محبت اور اطاعت کی کس طریقے سے وہ وضاحت کر رہے ہیں, کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں. ناموں میں ہم جو ہے نبی کا نام لیتے ہیں اور جن سے جلوس قائم کرتے ہیں, لیکن اتباع کی بات آ جائے تو پھر وہاں ہم جو ہے اپنے آپ کو سٹاپ کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کچھ لوگ میرے رگ رگ میں نبی نبی, کہتے ہیں کچھ لوگ میرے رگ رگ میں نبی نبی, پڑھتے ہیں نماز 8 دن میں کبھی کبھی, نام محمد کا آئے تو جھوم جاتے ہیں. کیا نام محمد کا آئے تو جھوم جاتے ہیں, حکم نبی آئے تو گھوم جاتے ہیں. نبی کا حکم آئے تو گھوم جاتے ہیں. صرف نام پر بات یاد رکھ لیں, الفاظ کے ذریعے سے نبی کی اطاعت کی دلیل نہیں دی جا سکتی, نبی کی محبت کی دلیل نہیں دی جا سکتی. جلد سے جلوس یا قیام سے, نعروں سے, تقاریر سے, یا جو ہے بیانات سے, یا تمہارے جو ہے بینڈ باجا بارات سے, یا جو ہے گلیوں کو مزین کرنے سے, گلیوں کو آرائش و زیبائش سے,
اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، قربان جائیں، یہ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جہاں زبان سے ان کی دعوے ہوتے تھے نبی کی اطاعت و محبت کے، وہی جو ہے اپنے کردار اپنے افعال سے بھی ثابت کیا کرتے تھے۔ اتباع یہ ہے، اتباع کی دلیل یہ ہے کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پوچھا کیا تم چاہتے ہو کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آگ کی انگوٹھی پہنائے؟ صحابہ رسول نے دیکھا کہ کیا کہا، سونے کی انگوٹھی۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سونا مرد پر حرام ہے، تو فوراً صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کی انگوٹھی کو نکال کے پھینک دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں کہ آپ اس انگوٹھی کو لیتے پھر کسی اور کے استعمال کرتے؟ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ اللہ کے رسول جس چیز سے آپ نے منع کر دیا پھینک دینے کے بعد میں دوبارہ نہیں سمجھتا کہ دوبارہ اس کو استعمال کریں۔ اتباع اسی کو کہتے ہیں۔ اطاعت و اتباع کی دلیل یہ ہے کہ جب حکم نبی آ جائے تو سر خلم کیا جا سکتا ہے، لیکن نبی کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اتباع کی دلیل یہ ہوتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم تو نبی کے امتی ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ نبی کی امتی ہیں، اور بڑے شان سے نبی کی امتی کے نعرے لگاتے ہیں، نبی کی محبت کے دم بھرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی میں ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، ذرا ہمارے شادی بیاہ کا معاملہ دیکھیں، کیا ہم اپنی شادی بیاہ کے معاملات میں نبی کے حکموں کی اتباع کرتے ہیں؟ ذرا ہماری شادیوں کا عالم تو دیکھیں، کیا ہماری شادیاں کیا نبی کے حکم کے مطابق ہو رہی ہے؟ کیا ہماری تجارتیں نبی کی اتباع پر ہو رہی ہے؟ کیا ہمارے صبح شام نبی کی اتباع پہ ہو رہی ہے؟ کیا ہمارا لباس، ہماری زندگی، ہمارا چہل پہل، ہماری زبان، ہمارے الفاظ کیا نبی کی اتباع پہ ہے؟ کعبے کے رب کی قسم میں کہوں تو بے جانا ہوگا، صرف زبانی دعوے ہیں لیکن عمل میں ہم زیرو بھی ہیں، صرف زیرو۔ لوگوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے ان کو ایسے ہی جو ہے جنت کی بشارت نہیں دی تھی۔ عشرہ مبشرہ آپ جانتے ہیں کہ اصحاب رسول وہ تھے کہ اللہ رب العزت نے عرش والے نے ان کو جو ہے جنت کی بشارت دنیا میں عطا فرمائی۔ وجہ کیا تھا؟ وجہ یہی تھی کہ نبی کا فرمان ہوتا تو فرمان ہوتا فوراً اس پر جو ہے پائے تکمیل پر عمل کر لیتے۔ جب جا کے اللہ رب العزت نے ان کو وہ کامیابی عطا فرمائی، جنت کی بشارت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ نبی کے فرامین پر فوراً عمل کرنے والے تھے، چوچلا نہیں۔ آپ جانتے ہیں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، کون نہیں جانتا ہوگا؟ وہ اتباع کسے کہتے ہیں ذرا سنتے جائیں، اتباع کسے کہتے ہیں، اطاعت اور اتباع کیا ہے؟ حضرت حنظلہ جانتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے نویلے ابھی دلہا ہیں، نئے دلہا ہیں۔ آج ہمارے دلہوں کا معاملہ کیا ہے؟ دولہا بننے والا ہے، 1 مہینہ پہلے گھر میں کمرے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور شاید نکاح کے بعد 1 ماہ کے بعد باہر آتا ہے، کیا بھی نظر لگ جاتی ہے۔ ہمارے دلہوں کا معاملہ کیا ہے؟ ابھی دولہا بننے سے 1 ماہ پہلے کمرے میں ہے اور ہلدی ملدی لگا کے نہ رہا ہے 1 ماہ پہلے، اور پھر نکاح ہونے کے بعد 1 ماہ کے بعد کمرے سے باہر آتا ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ میرے عزیز حضرت حنظلہ جانتے ہیں، نوجوانوں کعبے کی رب کی قسم اگر اس طریقے سے سیرت اپنائیں گے نا اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے گا۔ حنظلہ کیا نئے دلہا ہے، دلہن بھی ہے، نئی نویلی دلہن ہے، ابھی دلہن کی مہندی بھی مانگ نہیں پڑی ہے، جنگ احد کا موقع ہے، شب زفاف کا موقع جو ہے شب زفاف کا وقت ہے۔ ذرا سوچیں، جانتے ہیں شب زفاف کسے کہتے ہیں؟ شب زفاف کہتے ہیں پہلی رات، فرسٹ نائٹ جس کا کہتا ہے، جو ہمارے پاس مشہور ہے، یہ کہ ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی اپنی زندگی کی حسین ترین راتوں میں، حسین ترین رات جس کو پہلی رات کہا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، وہ بھی نوجوان دلہا ہے، نکاح ہوا ہے، کبھی جو ہے بستر پر پہنچے ہیں، دلہن بھی ہے، شب زفاف ہو رہی ہے، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ندا لگانے والے نے ندا لگایا کہ جنگ تیار ہو چکا
تو لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا عالم ہوتا؟ ارے ہم تو کمرے سے باہر جھانکتے بھی نہیں ہیں، ہم ذرا اٹھ کھڑے ہوئے۔ اتباع اسی کو کہا جاتا ہے، نبی کی اتباع کا مطلب یہی ہے۔ حکم ہوا کہ جنگ کا اعلان کیا گیا، نئے دلہا کھڑے ہو گئے، دلہن بھی ہے، شب زفاف بھی ہے، ذرا سوچو تو صحیح، غسل بھی نہیں ہوا۔ وہ لوگوں منظر بھی کیا منظر ہوگا؟ حنظلہ کھڑے ہوئے ہوں گے، دلہن نئی نویلی دیکھی بھی ہوگی، آنکھیں بھی آنسوں سے دوچار ہوئی کہ نہیں ہوگی۔ حنظلہ کے الفاظ کیا ہوں گے؟ دلہن کو الوداع کہنے کی باری آ گئی، اور میری ماں اور بہنیں ہیں تو ذرا یاد دل پہ تھام کے بیٹھی، سیرت اپنانی ہے تو صحابیات کی سیرت اپنائیں کہ آج ہمارا شوہر باہر سے آتا ہوا دینی کاموں میں کوئی کام کر لے تو برداشت نہیں کرواتی، گھر کی ذری ذمہ داریاں اگر اٹھا نہ پائے تو شوہر کی لاپرواہیاں کر دیتی ہوں۔ حنظلہ کی بیوی نے حنظلہ کو دیکھا، حنظلہ نے دلہن کو دیکھا، کیا کہا ہوگا؟ کہا یہ ہوا ہوگا کہ دیکھو میری دلہن، کہ پھر یہ ملاقات آخری ہو سکتی ہے، انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی۔ یہ منظر کشی بھی ہوگی ہوں میں نا، کیا گارنٹی دے سکتی ہے کہ میدان جنگ میں جا رہا ہوں پھر ملاقات کا موقع ملے کہ نہ ملے؟ غسل بھی نہیں ہوا، حنظلہ اٹھ کھڑے ہوئے، حنظلہ کی بیوی بھی دیکھا، وہ بیوی بننا چاہتی ہو تو ایسی بیوی بنو کہ اپنے شوہروں کو دین کی راہ میں قربان کرنے والی بنو۔ کیا اتباع یہی ہے؟ حنظلہ گئے میدان جنگ میں اور جو ہے ایسا جو ہے لڑے کہ اللہ رب العزت نے جامع شہادت سے ان کو سرفراز فرمایا، شہید ہو گئے۔ حنظلہ شہید ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، لوگوں نئے دلہا ہے، غسل بھی نہیں کیا ہے، غسل بھی نہیں کیا۔ جنازہ اٹھایا گیا، دیکھا کہ جنازے سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں۔ اے اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، کہا حنظلہ تیرے کیا کہنے ہیں؟ حنظلہ تیری قسمت کے کیا کہنے کہ یہ وہ حنظلہ ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے غسیل الملائکہ کا لقب دیا۔ کہا کہ حنظلہ تیری قسمت کے کیا کہنے؟ کہا اللہ کے رسول حنظلہ کے جنازے سے پانی ٹپک رہا۔ اللہ کے رسول نے کہا حنظلہ یہ ہے کہ حنظلہ کے اللہ رب العزت نے آسمان سے ایک نہیں دو نہیں 70,000 فرشتے غسل کے اللہ نے بھیج دیے تھے، جن کو غسیل الملائکہ کہا گیا تھا۔ ان نوجوانوں سیرت اپنانا چاہتے ہو تو ایسے اپناؤ۔ آج اپنے پینٹ کو کٹانے کے لیے تیار نہیں، گردنیں کیا کٹا سکتے ہو؟ آپ ذرا اپنی داڑھیوں کو چہرے پہ سجانے کے لیے تیار نہیں، گردنیں کٹانے کی بات کرتے ہو۔ ہاں ذرا جو ہے جہیز کے سامان کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہو، نبی کی اتباع کی بات کرتے ہو۔ اے اللہ، نبی کی اتباع ایسی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے الفاظ آپ کو ناگزار گزر رہے ہوں گے، لیکن لوگوں یاد رکھو یہ قربانیاں ہی جو کامیابی کی دراصل چلتے ہیں۔ ایسی قوم ہے ہوگی تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ وہ لوگ اللہ راضی ان لوگوں سے ایسا ہوا کہ ساری دنیا کی طاقتیں ان کے قدموں پہ پڑ گئی تھی۔ اللہ اور اس کے رسول کے مطیع و فرمانبردار وہ لوگ تھے۔ یہ وہ قوم ہے جو رات دن اسمارٹ موبائل میں اپنے وقتوں کو گزارنے والی قوم، یہ نوجوان قوم جو راتوں رات اپنی ساری رات اپنی اسمارٹ فون میں سوشل میڈیا میں گزارنے والی قوم ہے۔ اس قوم سے تم فلسطین کی کامیابی کی بات کرتے ہو، اس قوم سے تم جو ہے مسجد اقصیٰ کی کامیابی کی بات کرتے ہو۔ علامہ الحفیظ میں سمجھوں گا کہ ماں ایسا ہی، آج تک ماں نے ایسا بچہ ہی نہ جنا ہوگا جو ہے مسجد اقصیٰ کو فتح کر سکے۔ وہ کیسے ہوگا؟ نبی کی اتباع اللہ اس کے رسول کی اتباع پیدا کرے، ورنہ یہ قوم جو ہے ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ معلوم ہے وہ لوگ کیسے تھے؟ وہ بس چنندہ تھے، وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، لاکھوں کروڑوں ایک غلامی کے عالم میں۔ آج ہماری حق کو سلب کیا جا رہا ہے، ہمارے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ہمارے جو ہے قوانین، ہمارے ضوابط کی جنم سے نکالے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری سے روگردانی اختیار کی، اللہ نے آپ کو نیست و نابود کر دیا۔ کہاں سے آپ کو جو ہے اقتدار و اختیار حاصل ہوگا؟ کہاں سے آپ کو بینڈ باجا بارات سے حاصل ہوگا؟ آپ کو جو ہے نبی کی ولادت پہ ڈھول تاشے بجانے سے آپ کو جو ہے کامیابی حاصل ہوگی؟ ہرگز حاصل نہیں ہوگی۔ کیا وجہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے امام آپ کی بات جو ہے دعا نہیں کر رہے ہیں؟
مسلح پہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں. ہم نے خواب دیکھا نہیں، جب تک آپ کے اندر وہ قوت نہیں آئے گی، وہ ایمان و جوان مردانگی اور اطاعت و فرمانبرداری کے جوہر نہیں ہوں گے. کعبے کے رب کی قسم، آپ مسجد نہیں، کعبۃ اللہ کی دیوار اور اس کے پردوں کو پکڑ کے پھاڑ کر رونے تیار ہو جائیں، جب بھی آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی. کیا ہوگا؟ ایمان پیدا کرے، اطاعت پیدا کرے. اطاعت کیا ہے جانتے ہیں؟ اتباع. یہی ہے کہ نبی کا فرمان ہو جاتا کہ جنگ کے لیے اپنی مال، اپنے سرمایہ، اپنی دولت سارے نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. فاتبعونی کا مطلب یہ ہے صرف 2-4 وقت کی نماز پڑھ کے آپ اتباع ثابت نہیں کر سکتے، لباس پہن کے اتباع ثابت نہیں کر سکتے. زندگی کے قدم پہ دیکھیں کہ واقعتاً میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، ایمان والا کہتا ہوں. کیا واقعتاً میں اپنے نبی کی جو ہے محبت کے دم بھرتا ہوں؟ واقعتاً کیا میری صبح میری شام نبی کے اتباع کے مطابق ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے تو ماشاءاللہ سما ماشاءاللہ، اگر نہیں تو کعبے کے رب کی قسم آپ کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. یہ بات یاد رکھ لیں. آپ ضرورت ہے حالت حاضرہ میں کہ ہم نبی کی اتباع کرنے والے واقعتاً ویسے بنے جیسے نبی کے صحابہ تھے. نبی سے محبت کرنے والے ویسے بنے جیسے نبی کے صحابہ تھے. لیکن افسوس سدا افسوس کہ آج ہماری زندگیاں نبی کی اتباع سے بالکل خالی نظر آتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہماری امت کی جوان لڑکیاں کا عالم جانتے ہیں آپ. یہ ہماری نوجوان لڑکیاں، یہ وہ عورتیں ہوا کرتی تھیں اصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نبی کے حکم پر اپنی جانیں قربان کر دینے والی ہوتی. میری ماں اور بہنیں ہیں تو یاد رکھ لینا کہ روئے زمین پر سب سے پہلی قربانی اگر کسی نے دی ہے تو ایک عورت کی قربانی کی حضرت سمیہ نے کی. نبی موجود ہے، نبی کے سامنے اپنی قربانی دے رہی ہے. لیکن آج کی خواتین کا عالم دیکھیں کہ آج مسلمان لڑکیاں ٹک ٹاک بنانے میں، ریلز بنانے میں اپنی وقت کو ضائع کر رہی ہیں. پردوں کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت کا پردہ سر سے لے کر پیر تک پردہ ہے. جاؤ ذرا دیکھیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، جو ہے کلبوں میں، باغوں میں، باغیچوں میں، پارکوں میں جا کر دیکھیں کہ فاطمہ نام کی لڑکی، عائشہ نام کی لڑکی، سمیہ نام کی لڑکی غیر اقوام کے جو ہے پہلو میں بیٹھی ہوئی آرام کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. کیا ایسی لڑکیوں سے کیا امید لگا سکو گے آپ؟ آج کی لڑکیوں کا عالم ہے بدل. ضرورت ہے کہ ذمہ دار ہم خود بنیں. ہم اپنے ماں باپ ہیں تو اپنی بچیوں کے ذمہ دار بنیں. دیکھیں کہ ہماری بیٹی صبح کہاں گزر رہی ہے، شام کہاں کر رہی ہے، اس کے موبائل کا استعمال کیسے ہو رہا ہے. وقت کی اہم ضرورت ہے، اس لیے اس سے ہوشیار رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اطاعت و فرمانبرداری کے بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں میرے عزیز. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں نبی کی محبت کے دم بھرتے ہیں، اللہ سے محبت کے جو دم بھرتے ہیں، کیا واقعتاً پریکٹیکلی زندگی میں وہ محبت ہے ہماری؟ کیا ہمارے کردار ویسے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار تھے؟ کیا ہماری خواہشات ویسے ہیں جیسے نبی کے خواہشات تھے؟ کیا ہم نے اپنے خواہشات کو نبی کے حکموں کی تابع کیا ہے، اللہ کے حکموں کی تابع کیا ہے؟ نہیں ہے، ہرگز نہیں کیا ہے. تو پھر بھلا بتلائیں کہ ہمارے گھروں میں مصیبتیں نہیں آئیں گی؟ کیا ہمارے اوپر پریشانیاں نہیں آئیں گی؟ کیا ہمارے اوپر جو ہے مصیبتوں کے پہاڑ نہیں توڑے جائیں گے؟ کیا ہمارے حقوق کو جو ہے پامال نہیں کیا جائے گا؟ کیا ہماری ہوا اکھاڑ دی جائے گی؟ وجہ یہی ہے، ضرورت ہے کہ جہاں آج ہم زبانی دعوے کرنے سے کچھ حاصل نہیں، زبانی دعووں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، پروگرامات سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. عملی زندگی میں آئیں، پریکٹیکلی زندگی میں آئیں، ذرا میدان میں اتر کے دیکھیں کہ میں نبی کی اطاعت و فرمانبردار ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں اسلام کے لیے، نبی کی فرمانبرداری کے لیے. انفرادی طور پر دیکھیں، انفرادی طور پر یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. انفرادی تبدیلی اجتماعی تبدیلی کی دلیل ہے. جب تک انفرادی تبدیلی نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یا کہا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا. جب تک آپ اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، جب تک اللہ بھی آپ کی حالت کو نہیں بدلے گا. سمجھ رہے ہیں؟ صرف دعا کرنے سے حالتیں نہیں بدلتی، بلکہ آپ عملی زندگی میں آئیں. جب جا کے اللہ تعالیٰ آپ کی حالتوں کو بدلتا ہے، جب جا کے اللہ تعالیٰ تمہارے اندر جو ہے کچھ ڈفرینس اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. ضرورت ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی حقیقتاً اطاعت و فرمانبردار کرنے والے بنیں. اور نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کی اتباع یہ بھی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں. دیکھیں یہ وہ چیز ہے جن سے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے.
نبی کی اتباع اللہ کی محبت پانے کی دلیل ہے، نبی کی اطاعت اللہ کی رضامندی پانے کی دلیل ہے۔ اور دوسری چیز ہے واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ اگر تم احسان کرو گے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان کرنے والے کون ہیں؟ الذین ينفقون اموالهم فی السراء والضراء، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، چاہے تنگ دستی میں ہو خوشحالی میں ہو، اللہ کی راہ میں دیں اور لوگوں کو معاف کریں، غصے کو پی جائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا اللہ کی راہ میں دیں، اس میں اللہ کی راہ میں نکالیں۔ دیکھیں اللہ کہتا ہے بندہ اگر اس طریقے سے کرے گا بندہ اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کتنی بے شمار مثالیں حضرت عثمان کو لے لیں، عثمان نے اتنا دیا، کہا عثمان اب دینے کی ضرورت نہیں، اس کے بعد تو نیکی کر یا نہ کر اللہ تجھے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اتنا اللہ کے راہ میں دیا۔ حضرت ابوبکر اتنا لاتے کہ اپنے گھر کا سارا ساز و سامان اللہ کے راہ میں لے کے آتے۔ یہ بھی اتباع کی دلیل ہے۔ اعلان ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اصحاب رسول اتنا لاتے کہ اپنے گھر کے سارے ساز و سامان کو لاتے تھے۔ ویسے بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہے، وقت ناکافی ہے۔ الغرض بتلانے کا محبت مسئلہ یہ ہے، لب لباب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت اسی وقت کرے گا جب ہم اس کی محبت پانے کے کام کریں۔ اس کی محبت پانے کے کام میں اہم ترین کام نبی کی اتباع ہے، نبی کی اطاعت ہے، نبی کے حکموں پر زندگی گزارنا ہے اور اللہ کے راہ میں خرچ کریں، غصے کو پی جائیں، لوگوں کو معاف کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے کردار، اپنے افعال سے نبی کی اتباع ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی محبت ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔